Parenting is the easiest thing in the world to have an opinion about, but the hardest thing in the world to do. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इतरब बराए पाकिस्तान के तरबियत प्रोग्राम के दूसरे सेशन में आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पिछले पहले सेशन के दौरान हमने बच्चों की समाजी, अक़ली और रूहानी नशोनुमा के अंदर वालिदैन के किरदार पर बातचीत की थी। आज के इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से हम अपनी गेस्ट स्पीकर मिस शिल्पा अज़ीज़ करीम से कुछ बातचीत करेंगे। शिल्पा इस वक्त AKU के सेंटर फॉर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रही हैं। उन्होंने AKU IED से मास्टर्स किया है और इतरब बराए खारदर के अंदर अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। नाज़रीन, आज के सेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि पहले हम रोल प्ले देखेंगे और फिर टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। बेटा, आप आ गए ट्यूशन से? जी। कपड़े बदल लो और तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ, जैसा कहा जाए वैसा करो। ठीक है। अरे, आपको मना किया है ना कि मट्टी से नहीं खेलना है, फिर भी आप खेल रहे हो। दूसरे बच्चे भी तो खेल रहे हैं। मैंने आपको मना किया है ना, बस चलो अंदर और अभी बाहर नहीं आओगे। क्या कर रही हो? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आपने दुआ मांगी, तस्बीह निकाली, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो पहले तस्बीह पढ़ो और दुआ मांगो, वरना सोने नहीं मिलेगा आपको। जी शिल्पा, तो वालिदैन की इस किस्म की पेरेंटिंग के बारे में आप क्या कहेंगी? सादिया, मुझे लगता है कि तीनों रोल प्लेस में कुछ बातें बड़ी मुश्तरका थी, कुछ खुसूसियात बड़ी सेम थी, जिसमें पहली चीज़ ये थी कि पावर का और अथॉरिटी का इस्तेमाल किया गया था। बच्चे से बड़ा जो भी था इस रोल प्ले में, या जो रुतबे में बड़ा था या रिश्ते में बड़ा था, उसने अपने पावर का इस्तेमाल किया बच्चों के साथ। इसके अलावा मुझे ये लगा कि तीनों प्लेस में बच्चे की अपनी राय की कोई हैसियत नहीं थी। वालिदैन ने, बहन भाइयों ने बच्चों से ये तवक्कुआ की कि जो हम कह रहे हैं वैसा ही करना है। इसके अलावा उनका रवैया भी तल्ख था और सख्त मिजाजी से काम लिया गया था। तो रिसर्च में, लिटरेचर में इस किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल को अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक या एक आमराना पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। और वो वालिदैन जो इस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल इस्तेमाल करते हैं, वो उमूमन अपने बच्चों के लिए ख़ुद कवायद व ज़वाबित, ख़ुद रूल्स तयन करते हैं। फिर उन रूल्स का ताल्लुक़ चाहे बच्चों के खेलकूद से हो या फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई से हो, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेलेंगे, किन बच्चों के साथ उन्हें दोस्ती करनी है, या पढ़ाई लिखाई से मुतल्लिक है तो किन मज़ामीन का सिलेक्शन बच्चों ने करना है। तो हर चीज़ की अथॉरिटी, पावर, डिसीशन मेकिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पेरेंट्स खुद तक महदूद रखते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को जो वालिदैन इस्तेमाल करते हैं, वो उमूमन बच्चों की हौसला अफजाई नहीं करते, या हम कहें कि तारीफ़ नहीं करते किसी आम काम में या किसी अच्छे काम में या किसी अचीवमेंट पर। और अगर बच्चों से गलती हो जाए तो वो तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जी शिल्पा, तो इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल का बच्चों की शख्सियत पर क्या असर होगा? साथ ही बहुत अच्छा सवाल है ये। देखें, वो वालिदैन जो आमराना तरीका इख्तियार करते हैं, उनके बच्चे उमूमन लो सेल्फ़ एस्टीम का शिकार रहते हैं। आम फहम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चे डरे हुए रहते हैं या शर्मीले होते हैं और अपने गुस्से का इजहार घर से बाहर करते हैं।
डेफिनेटली. اور سوشل گیدرنگس میں مجھے لگتا ہے ان بچوں کو بڑی تکالیف ہوتی ہے. وہ گروپ ایکٹیویٹیز میں کوئی ایسی سرگرمی جہاں پہ اسکول میں یا گھر میں اس بچے کو دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, تو ایسے حالات میں وہ بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی مل کر کام کرنا سیکھا ہی نہیں ہے اور انہوں نے صرف وہی کیا ہے جو ان کے والدین ان سے کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بچے بڑے ڈسٹرب رہتے ہیں جب سوشل گیدرنگس کی بات آتی ہے یا کلیکٹیو کام کرنا ہوتا ہے, تو یہ بچے بڑے پریشان رہتے ہیں. بہت خوب شلپا. اب ہم اپنے دوسرے پیرنٹنگ سٹائل کی طرف چلتے ہیں. امی کل اسکول کی آن لائن کلاسز میں پروگرام رکھا گیا ہے جس میں سب پیرنٹس کو بلایا ہے, آپ آئیں گی؟ کل تو ممکن نہیں ہے بیٹا, کل تو مجھے آفس جانا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے میرا. کل نہیں, کل پاسبل نہیں. ابو آپ آئیں گے؟ کل میں تو کمپلیٹلی آکیوپائڈ ہوں کیونکہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے. جی شلپا, جیسا کہ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اس قسم کے والدین بہت مصروف ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کے روٹین میں اتنا انوالو نہیں ہوتے, تو اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گی؟ سعدیہ آپ نے بہت حد تک صحیح کہا ہے کہ جی سعدیہ آپ نے بالکل درست کہا. پلیز میں جو ایک کامن بات نظر آئی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس بہت بزی تھے اور اسی لیے ہم اس قسم کی پیرنٹنگ کو ان انوالوڈ پیرنٹنگ کہتے ہیں. وہ پیرنٹس جو اس طرز کو اپناتے ہیں وہ عموماً اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات تو پوری کر لیتے ہیں جس میں کھانا پینا, کپڑے وغیرہ, لیکن بچوں کے ساتھ پیار, محبت, شفقت کے ساتھ پیش آنا یا ان کی رہنمائی کرنا, ان چیزوں سے وہ اکثر قاصر رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی ان کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ گے کہ اس قسم کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچوں کی لائف پر؟ سعدیہ جی ہم اثرات پہ بھی بات کریں گے, لیکن میں اس بات پہ بھی ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں کہ وہ پیرنٹس اپنی خواہش سے, اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے بچوں کے ساتھ ان انوالوڈ ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں, ایسی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس اپنے کام میں, اپنے روٹین میں, ان کا اپنے جو آفس آورز ہیں یا جو ورکنگ رسپانسبلٹیز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہ اپنے بچے کو وقت نہیں دے پاتے. یا یہ بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود اپنی پریشانیوں میں, اپنے مسائل میں اتنے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو بھی وقت دینا ہے. تو یہ چند وجوہات ہیں جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت نہیں گزارتے. اس طرح کے پیرنٹنگ سٹائل کے بھی آف کورس اثرات بچوں کی پرسنالٹی پہ, ان کی شخصیت پہ رونما ہوتے ہیں. جو ایک کامن اور بہت عام سا اثر ہم اس طرح کی بچوں کی تربیت میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بچے, ان کا سیلف اسٹیم ایک تو بہت لو ہوتا ہے, وہ جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں کبھی بھی اس طرح کی محبت, اس طرح کی اٹینشن نہیں ملی, تو ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ کر لیں. چونکہ ان کے والدین بچوں کی ایکٹیویٹیز میں, اسکول کے ایونٹس میں, میٹنگز وغیرہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, تو ایک اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے گریز کرتے ہیں. اور دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ پیرنٹس تربیت میں انوالوڈ ہی نہیں ہوتے تو وہ بچوں سے کوئی توقعات ہی نہیں رکھتے. اور دیکھیں جب توقعات ہوتی ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ مختلف کیا جاتا ہے یا اسے حاصل کرنے کے لیے محنت کی جاتی ہے. تو یہ بچے چونکہ توقعات ان کی کلیئر نہیں ہوتی تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے شلپا کہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پراپر ٹائم دے بچوں کو. سعدیہ ایک بات یہ بھی میں نے آبزرو کی ہے کہ اکثر پیرنٹس فزیکلی تو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں
لیکن وہ مینٹلی ایموشنلی جذباتی طور پر اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ وقت تو نکالنا ہے، لیکن وہ ایک ایسا وقت ہو جہاں آپ مکمل طور پر اپنے ذہنی، جسمانی، سماجی، معاشرتی ہر لحاظ سے آپ بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اگر صرف فزیکلی بیٹھنے کو کنیکشن کہیں تو شاید وہ کنیکشن بچے کی تربیت میں کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کر سکے گا بچے کی. سلپا، آپ کا اشارہ شاید کوالٹی ٹائم کی طرف. ناظرین، ہم اپنے تیسرے پیرنٹنگ سٹائل کی طرف چلتے ہیں. کیا کر رہی ہو؟ ابا میں کووڈ-19 پہ ایسے لکھ رہی ہوں، ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے آپ ہی. اچھا لاؤ میں لکھ کر دیتی ہوں. مجھے تو اب میری باری ہے. نہیں میری باری ہے. آپ آؤٹ ہو گئے. میری باری ہے. نہیں آپ آؤٹ ہو گئے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے، اور آئندہ خبردار اگر کسی نے اس سے فائٹنگ کری تو. نہیں ایسے نہیں، تھوڑا سا اس کو سائڈ پہ کرو. دیکھو وہ کیسے بجا رہی ہے. اس کو پہلے آپ رول تو بتا دیں کہ کیسے سیکھتے ہیں. دیکھیں اس کی فنگر کیسے لگ رہی ہے. آپ اس کو صحیح طرح سمجھا دیں. صحیح نہیں کر پا رہی ہے وہ، دوبارہ سمجھا دیں. اس کی فنگرز ہے نا خراب ہو جائیں گی اس طریقے سے. پتہ نہیں. سلپا، مجھے اس رول پلے کے اندر تو ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہے. جی ساتھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. دیکھیں، اس پیرنٹنگ سٹائل کو سمجھنے کے لیے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ورڈ ہیلی کاپٹر سنتی ہیں تو آپ کے ذہن میں کیسا امیج بنتا ہے؟ آپ کیا تصور کرتی ہیں؟ ہیلی کاپٹر سے تو ایسا کہ وہ جہاں پر وہ بچے کے اوپر اپنا سایہ رکھنا چاہتے ہیں اور ہر وقت اس کو اپنی نظر میں، کیونکہ ہیلی کاپٹر اوپر ہوتا ہے اور وہاں سے ایک ورلڈ ویو آتا ہے. جی، تو ہیلی کاپٹر کا نام سنتے ہی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایسی چیز جو ہمارے سر پر سوار ہے یا ہمارے سر پر منڈلا رہی ہے. ڈیفینیٹلی. تو اس طرح کے پیرنٹنگ سٹائل کو ہم ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کہتے ہیں. اور وہ والدین جو اس طرز کو اپناتے ہیں وہ ہر وقت اپنے بچوں کے سر پر سوار رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچے خود سے کوئی درست فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو والدین اس طرح کے پیرنٹنگ سٹائل کو اپناتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچپن میں کچھ محرومیاں دیکھیں، محرومیاں اس حوالے سے کہ انہیں پیار نہیں ملا، انہیں محبت نہیں ملی، یا جب وہ پریشان تھے، تکلیف میں تھے تو انہیں ماں باپ کی جو رہنمائی ہے وہ نہیں ملی. تو وہ جب ماں باپ بنتے ہیں، وہ جب اس پیرنٹنگ فیز سے گزرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں دیں گے جو ہم سے محروم تھیں. تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت ہی زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں. اور اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے ہیں، کسی دوست سے ناراضگی ہو گئی یا ایگزام میں، امتحان میں مارکس کم آ گئے، تو وہ اس بات کا فیصلہ بھی خود لیتے ہیں کہ اگر نہیں آئے تو اب کیا کرنا ہے، یا دوست سے ناراضگی ہو گئی تو چلے میں آ کر آپ کی صلح کرواتا ہوں. وہ بچوں کو تیار نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گے یا آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو سلپا، اس قسم کے جو زیادہ تحفظ یافتہ والدین یا جن کو ہم اوور پروٹیکٹڈ پیرنٹس کہیں، یا ان کے لیے جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کہ دے آر ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ سٹائل ہے، وہ یوز کرتے ہیں، تو ان کا بچوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں ایسے پیرنٹنگ سٹائل کے؟ سعدیہ، چونکہ یہ پیرنٹس بہت پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں سے کوئی غلطی نہ ہو، ان کے بچوں کو معاشرے میں ریجیکشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، کوئی ان کے بچے کو غلط نہ کہے.
تو اس طرح سے جب وہ اپنے بچے کو اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ ہمیشہ ایک ہال میں رہنے کا عادی رہ جاتا ہے، اسے ہمیشہ ایک پروٹیکشن ملتی ہے. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتے ہیں یا وہ بچہ جب پریکٹیکل لائف میں داخل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اسے وہ پروٹیکشن نہ ملے اور پھر وہ وہاں پر چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے بچے عموماً جو بیسک لائف سکلز ہیں جس میں دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرنا یا مشکلات کا ہمت سے مقابلہ کرنا، رحم دلی کا مظاہرہ کرنا، کوئی پریشان ہے اس کی مدد کرنا، کیونکہ دیکھیں روزمرہ کے معمول میں سعدیہ ایسے بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو بچوں نے خود کرنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان بچوں کے تمام فیصلے ان کے والدین کرتے ہوئے آئے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے. اوکے شلپا، اگر ہم ان تمام باتوں کو پر ریفلیکٹ کریں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے اس ہیلی کاپٹر بیہیویئر یا زیادہ تحفظ یافتہ رویے کو کس طرح وہ توڑ سکتے ہیں یا ہم کہیں کہ اوور کم کر سکتے ہیں؟ سعدیہ چونکہ دیکھیں اوور پروٹیکٹ کرنے میں بھی جو پیرنٹس کی انٹینشنز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، وہ اپنے بچوں کا تحفظ چاہتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن تھوڑی بہت اپنے رویے میں، اپنے ایٹیٹیوڈ میں، اپنی اسٹریٹجی میں تبدیلی لا کر وہ بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو بہت آسان سی چیز ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور اس بات پر گفتگو کریں کہ بچوں کے اندر کیا اسٹرینثس موجود ہیں، کیا ویکنیسز ہے، ایسی کون سی چیزیں جس میں بچہ بہت عبور رکھتا ہے، یا ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں بچوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اور پھر بچوں کی مدد کریں کہ جن ایریاز میں وہ آلریڈی بہتر ہیں وہ اسے مزید بہتر بنائیں، اور پرسنالٹی کے یا ایٹیٹیوڈ کے وہ ایریاز جن میں ابھی انہیں ضرورت ہے امپروو کرنے کی وہ اس کے لیے ان کی رہنمائی کریں. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بڑے فیصلے بچوں کو خود کرنے دیں. شادی میں جانا ہے، کون سا ڈریس پہننا ہے، لیٹ دا چائلڈ سلیکٹ. ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ سلیکٹ کریں. یا اسکول میں فرسٹ ڈیسک پہ بیٹھنا ہے یا سیکنڈ ڈیسک پہ بیٹھنا ہے، اس بات کی اجازت کا فیصلہ بچے کو دیا جا سکتا ہے. یا اگر ڈیلی روٹین میں ہم کہیں کہ پہلے انگلش کا کام کرنا ہے یا میتھس کا کام کرنا ہے، اس بات کا فیصلہ بچہ خود کر سکتا ہے. تو شاید چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کی اجازت اگر ہم ابتدا سے بچوں کو دیں گے تو وہ آگے بڑھتے بڑھتے دوسرے فیصلے بھی جو ہے وہ خود سے کر سکیں گے. مجھے لگتا ہے شاید یہ اسٹریٹجیز ہیں جو ہیلی کاپٹر پیرنٹس کو ہیلپ کر سکتی ہیں کہ وہ جو ایک اوور پروٹیکشن ہے اس کو تھوڑا سا منیمائز کر سکیں. ڈیفینیٹلی شلپا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جیسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکشن دیں، بٹ کہیں کہیں جہاں ضرورت ہو وہاں پہ بچوں کو اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے خود لے سکیں، جس کو کہ وہ بعد میں اپنی زندگی میں اون بھی کر سکیں. بالکل. سعدیہ دیکھیں، ایک جو سیکھنے کا عمل ہے جو کہ ہر انسان اپنی زندگی سے دوچار ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان غلطی سے سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے بڑے ہوں یا بچے ہوں، ہم اپنی غلطیوں کو جب ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہماری لرننگ ہوتی ہے، اور وہ چیز جو ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ شاید ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہے. تو اس طرح کے پیرنٹنگ سٹائل رکھنے والے پیرنٹس کو یہ موقع دینا چاہیے کہ بچے فیصلے کریں. کوئی بات نہیں، آج غلط فیصلہ ہو جائے گا، کل اس کو بہتر کر لیں، اچھا فیصلہ ہوگا. جی بالکل. مجھے ایک شعر یاد آیا یہاں پر کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو یہ اس کی روٹین کا، بچے کی روٹین کا حصہ نہیں ہے کہ ہمیشہ اسے ڈر لگے اور ہمیشہ پیرنٹ موجود ہو، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ایز اے پیرنٹ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں کہ جہاں پر اسے ہمیں پروٹیکشن بھی دینی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے. تو آئیے ہم اپنے چوتھے پیرنٹنگ سٹائل کی طرف چلتے ہیں. کیا ہو گیا ساحل بیٹا، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں اپنے دوست کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہا تھا اور میں ہار گیا. تو اس میں کیا ہو گیا؟ جیت اور ہار زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور ہار سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جب تم پریکٹس کرو گے تو تم جیت کر آؤ گے. اب ہم دونوں مل کر پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تم ضرور جیتو گے. امی مجھے فون چاہیے ہے. بیٹا ابھی تو میں کام کر رہی ہوں. امی مجھے فون چاہیے ہے.
बेटा मैंने कहा ना अभी मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। अम्मी मुझे फ़ोन चाहिए। अच्छा बेटा देखें, हम एक रूल सेट करते हैं, अभी आप जाकर सो जाएं, जब आप शाम में उठेंगे तब आप आधे घंटे के लिए फ़ोन यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या हो गया साहिल बेटा, आओ मेरे पास बैठो। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? बोलो क्या हुआ? चलो हम एक काम करते हैं, हम सब मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? और उसमें क्या करना है, हमें सांस लेनी है और बाहर निकालनी है। चलो मेरे साथ करो। आखिरी मर्तबा करेंगे। क्या हुआ बेटा साहिल, क्यों इतने गुस्से में हो? बोलो किस बात का गुस्सा आ रहा है? शिल्पा, ये जो अभी हमने रोल प्ले देखा, इस किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल को हम क्या कहेंगे? अब सादिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कभी लाइट हाउस देखा है, तो लाइट हाउस के ऊंचाई पर आपने एक रोशनी को ज़रूर देखा होगा, और उस रोशनी का मकसद ये होता है कि वो जहाज़दान की रहनुमाई करे कि उसे जहाज़ किस तरफ ले जाना है या जहाज़ को किस तरफ रोकना है। तो वो मुश्किलात से भी आगाही करता है और रहनुमाई भी करता है। तो इन तीनों प्लेस में जो पेरेंटिंग स्टाइल हमें नज़र आई वो लाइट हाउस पेरेंटिंग थी, जो कि एक बहुत ही मुस्बत, एक बहुत ही पुरुमीद, और हम ये कह सकते हैं कि एक हेल्दी पेरेंटिंग थी। अब आप मुझे बताओगे कि इस किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल की क्या खुसूसियात हो सकती हैं? सादिया देखें, चंद बुनियादी चीज़ें इस पेरेंटिंग स्टाइल की। एक तो ये कि इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाने वाले पेरेंट अपने बच्चों से बग़ैर किसी शर्त के मोहब्बत करते हैं। यानी आप ये कह सकती हैं कि ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आएंगे तो मैं आपसे मोहब्बत करूँगी, अगर आप सेकंड आए तो मैं मोहब्बत नहीं करूँगी, या पास हो गए तो मोहब्बत है, फेल हो गए तो मोहब्बत नहीं है, या अच्छा काम किया तो मोहब्बत है, गलत काम पे मोहब्बत नहीं है। तो वो अपने बच्चे को मुकम्मल तौर पर अपनाते हैं, फिर चाहे उनके अंदर कुछ गलतियाँ भी हों या कुछ अच्छाइयाँ भी हों। तो ये है कि वो मुकम्मल तौर पर बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ मिलकर बाउंड्रीज सेट करते हैं कि आपने क्या काम करना है, किस काम की इजाज़त है और कौन सा काम नहीं करना और उसकी क्या वजूहात हैं। तो इसमें इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों के और वालिदैन के दरमियान एक मौसर कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता है, और बहुत फ्रीक्वेंट माँ बाप और बच्चे आपस में गुफ्तगू करते हैं, और वो गुफ्तगू अक्सर छोटी होती है लेकिन बहुत मौसर होती है। इसके अलावा सादिया, वो पेरेंट्स जो लाइट हाउस पेरेंटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं या इस स्टाइल को अपनाते हैं, वो अपने बच्चों को गलती करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि उनके ख़्याल में प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। सीखने का अमल ज़्यादा मायने रखता है, ना कि जो एंड में हासिल किया गया प्रोडक्ट है। इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं कि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्तिहानात के लिए या अपने रोज़मर्रा स्कूल के असाइनमेंट को लेकर बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ वजूहात की बिना पर उनके नंबर्स वैसे ना आए जो माँ बाप ने एक्सपेक्ट किए हों। लेकिन वो पेरेंट्स जो इस स्टाइल को अपनाते हैं, वो अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया। ठीक है, प्रोडक्ट हो सकता है आज उनकी मर्ज़ी का ना हो, लेकिन बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द वो उस मकसद को या वो उस अवार्ड को जिसको वो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर लें। इसके अलावा इस पेरेंटिंग स्टाइल में सादिया, पेरेंट्स ना मुकम्मल तौर पर बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। यानी उनके लिए सिर्फ खाना पीना देना या कपड़े और लिबास दिलवाना काफ़ी नहीं होता। वो समझते हैं कि बच्चा जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर, अक़ली तौर पर, समाजी तौर पर, हर लिहाज से
وہ والدین کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اور وہ اپنے چھوٹے بڑے مسائل کو بہت آسانی سے اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں. سعدیہ دیکھیں ہم اپنے معاشرے میں ایسے بہت سارے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اکثر غلطیاں کرتے ہیں لیکن وہ انہیں اپنے پیرنٹس سے یا اپنے بڑوں سے بتانے سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے غلطی بتائی وہاں جواباً یا تو ایک تھپڑ پڑ جائے گا یا کوئی نہ کوئی سزا ملے گی. تو اس طرح کے پیرنٹس جو لائٹ ہاؤس پیرنٹنگ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں وہ ری ایکٹیو نہیں ہوتے, وہ مسئلے کو سمجھتے ہیں اور بچوں کے ساتھ مل کر سولوشنز کی طرف بات چیت کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے ایک دفعہ غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کو سزا دی تو آپ نیکسٹ ٹائم وہ غلطی نہ کریں گی, ہو سکتا ہے دوبارہ بھی غلطی وہ ہو. تو وہ بچوں کے ساتھ مل کر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی اور اب اگر اسے فیوچر میں روکنا ہے یا بہتر بنانا ہے تو ہم کیا اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کا اور بچوں کا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے اس پیرنٹنگ اسٹائل میں. ویری ٹرو شلپا, آپ نے جیسے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ باتیں ہمیں بتائیں کہ اس پیرنٹنگ اسٹائل میں سب سے پہلے بات کہ پیرنٹس اور بچے جو ہے وہ مل کے باؤنڈریز بناتے ہیں, کمیونیکیشن اسٹریٹجیز ڈفرینٹ پیرنٹس اپناتے ہیں تاکہ بچوں کے ساتھ ان کا جو روابط ہیں یا جو کمیونیکیشن ہے وہ بہتر ہو. اس کے علاوہ بچوں کو وہ مسٹیکس کرنے کے لیے دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو کھلائیں سونے کا نوالہ لیکن شیر کی نگاہ بھی بہت ضروری ہے. بالکل. تو وہ بھی یعنی تمام اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرتا ہے بچے کی لائف پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھے فیملی انوائرمنٹ کو بنانے کے اندر. تو آپ کے خیال سے ہم نے جو ابھی 4 پیرنٹنگ سٹائلز کی بات کی جس میں اوور پروٹیکٹڈنس کی بات ہے یا لائٹ ہاؤس پیرنٹنگ سٹائل ہے یا بزی پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی یا ہم نے آٹوکریٹک پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کی, تو آپ کے حساب سے شلپا میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں کہ کون سا ایسا انداز ہے جو پیرنٹس کو اپنانا چاہیے. سعدیہ قبل اس کے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ کون سا پیرنٹنگ سٹائل بہتر ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیرنٹنگ کیا ہے, پیرنٹنگ کا مقصد کیا ہے. میرے خیال میں پیرنٹنگ ایک فیسیلیٹیشن پروسیس ہے, یہ بچوں کی رہنمائی کا ایک طرز عمل ہے اور اس کے کچھ مقاصد ہیں. شاید مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کا جو ایک اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنی ایک مثبت پہچان بنا سکیں, بچے ڈیلی لائف کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں اور بچے اپنی دنیاوی اور روحانی زندگی کو سنوار سکیں. تو شاید اگر ان تینوں مقاصد کو دیکھیں جو کہ پیرنٹنگ کے ہیں اور ان 4 پیرنٹنگ سٹائلز کو جو ہم نے رول پلیز اور ڈسکشن کے دوران گفتگو کی, اگر ان کو ریفلیکٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پیرنٹنگ سٹائل کے کچھ فوائد ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں اور ہر پیرنٹنگ سٹائل کسی نہ کسی طرح سے بچوں کی شخصیت پر نظر انداز ہوتے ہیں. اب ساتھ ہی دیکھیں ایک اور بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسٹائل جو آپ استعمال کر رہی ہیں اور آپ کو اس کے معاون اثرات نظر آ رہے ہیں وہ میرے کانٹیکسٹ میں بھی اپلیکیبل ہو. ٹھیک ہے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو, ہر انسان کو مختلف بنایا ہے, ہر انسان کو یونیک بنایا ہے. اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ والدین جو بہت سخت ہیں, عموماً تو ان کے بچے ڈرے ہوئے رہتے ہیں, سہمے ہوئے رہتے ہیں, لیکن کچھ صورتحال میں وہ بچے بہت اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک پیرنٹنگ سٹائل ہے اور یہی فکس طریقہ ہے جسے سب نے اپنانا ہے. اپنی سچویشنز کو دیکھتے ہوئے, اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے, اپنے فیملی سٹرکچر کو دیکھتے ہوئے, اپنی روٹینز کو دیکھتے ہوئے پیرنٹنگ سٹائل کو اپنانے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے سعدیہ کہ کوئی بھی پیرنٹنگ سٹائل ہو, جو ایک بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بیلنس. شاید توازن رکھنا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ آزادی یا بہت زیادہ سختی بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. تو ایک بیلنسڈ, ایک ہیلدی, ایک سمارٹ پیرنٹنگ سٹائل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہیلدی پیرنٹنگ سٹائل یا سمارٹ پیرنٹنگ سٹائل کس طرح سے جو ہے وہ پیرنٹس اپنا سکتے ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس سب سے پہلی چیز کہ اپنا کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ رکھیں,
क्वालिटी टाइम दे बच्चों के साथ। इसके साथ साथ वो जो भी रूल सेट करें या जो भी डिसाइड करें वो बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक हो। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो भी कहे पेरेंट्स को उसकी बात मान लेनी है, लेकिन हमेशा एक ग्रे एरिया रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है और बीच का कोई रास्ता नहीं है। तो शायद एक हेल्दी पेरेंटिंग स्टाइल में हमें वो ग्रे एरिया नज़र आता है जिसमें इस बात की इजाज़त हो कि अच्छा ये नहीं तो हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि रोज़मर्रा की मामूल में बच्चों को इस बात की इजाज़त दें कि वो खुद फ़ैसले लें। ठीक है, कभी वो फ़ैसले गलत भी होंगे, लेकिन गलतियां करते करते बच्चे सीख ही जाते हैं। और लास्ट बात ये कि सादिया, रोल मॉडल, शायद पेरेंट्स को बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। और देखें, अगर माँ बाप किसी की खुदा ना खास्ता बदगोई करते हैं या किसी की बुराई करते हैं तो हम ये समझते हैं कि बच्चा हमें देख तो नहीं रहा, वो तो अपने काम में बिज़ी है, लेकिन बच्चा उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है, अगर वालिदैन किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, एज सिंपल एज़ कि आप गाड़ी से उतरते हुए, रक्शे से उतरते हुए आपने रक्शे वाले को शुक्रिया कह दिया, आपने अल्लाह हाफिज़ कह दिया, शायद इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चा ऑब्ज़र्व करता है। तो जिस तरह से वो बुरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके अपनाता है, उसी तरह से वो अच्छी चीज़ों को भी अपनाता है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ये कंटेजियस डिज़ीज़ है। अगर आप फ्लू कहें तो एक इंसान को है तो वो फ़ौरन दूसरे इंसान को हो जाता है, और उमूमन अगर घर में होता है तो हम बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व करते हैं कि अगर घर में किसी एक फ़र्द को फ्लू है और अगर उसने केयर नहीं किया तो फ़ौरन दूसरे फ़र्द को वो फ्लू लग जाता है। तो अच्छी आदतों और बुरी आदतों का ताल्लुक भी बिल्कुल इसी तरह से। अगर माँ बाप में अच्छी आदतें हैं तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वो उन आदतों को अपनाएं। बहुत खूब शिल्पा, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अंदाज में इन तमाम बातों को कंक्लूड किया कि हमारे लिए पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल हमारे पास मौजूद होते हैं, और जो पेरेंट कर रहा होता है उसका रिफ्लेक्शन बच्चे के अंदर होता है, और जो कुछ उसने बच्चे ने सीखा होता है वो उसके एटीट्यूड से, वो उसके हैबिट से शो हो रहा होता है, और उस बच्चा जो उस वक्त कर रहा है वो उसके घर को, उसकी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें आपने की कि जिसमें एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाना, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना, पेरेंट को एज अ रोल मॉडल बच्चों के सामने अपने आप को, अपनी फैमिली को किस तरह प्रेजेंट करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सादिया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस मौके पर कुछ रेफरेंस बुक्स सजेस्ट करना चाहूँगी जो हम वालिदैन मिलकर पढ़ सकते हैं, इंडिपेंडेंटली भी पढ़ सकते हैं और अपने बच्चों के साथ भी मिलकर पढ़ सकते हैं। उसमें एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो 1 मिनट फादर एंड 1 मिनट मदर, दोनों अलग अलग किताबें हैं लेकिन सेम राइटर की है, स्पेंसर जॉनसन की ये बुक्स हैं। स्पेंसर जॉनसन अपनी दोनों किताबों में बहुत सादा तरीके से, बहुत सादा अंदाज में ऐसी स्ट्रेटजीज़ बताते हैं जो वालिदैन अपने रोज़मर्रा के रूटीन में मामूलात के साथ अपने बच्चों के साथ इख्तियार कर सकते हैं। और वो ये कहते हैं कि किसी भी स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट देखने के लिए आपको कम से कम 1 महीना उसे मुसलसल अप्लाई करना है और 1 महीने तक इंतज़ार करना है। उसके बाद अगर आप उसको रिफ़्लेक्ट करेंगे तो आपको उसके पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे। इसके अलावा वो बच्चे जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, टीन एजेस में आ जाते हैं, तो उनके लिए अगर एक किताब है शॉन कॉवी की, जो कि स्टीफन कॉवी के बेटे हैं, और उनकी एक बुक जो कि बहुत फेमस है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। ठीक है, उन्होंने ही ये किताब लिखी है और इस बुक में वो ऐसे 6 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स बताते हैं, 6 इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स बताते हैं जिसमें बच्चों को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने होते हैं। शायद उस बुक को पढ़कर मुझे लगता है कि हम एज़ वालिदैन, एज़ पेरेंट्स, हम प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ कर सकेंगे कि अगर मेरे बच्चे को स्कूल से मुतल्लिक कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ैसले लेने हैं या जब वो बड़ा होगा तो उससे अपनी मैरिटल लाइफ से मुतल्लिक कोई फ़ैसले लेने, तो इस किताब में इस तरह की बहुत सारी गाइडेंस दी हुई है कि जिससे पढ़कर हम अपने बच्चों के साथ उन टॉपिक्स पर बातचीत कर सकते हैं।
جو عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہے. لیٹس سے سبسٹنس ابیوز پہ بات کرنا بچوں کے ساتھ بڑا مشکل ہے, لیکن شون کووی اس میں بہت آسانی سے بتاتے ہیں کہ اس ٹاپک پر آپ بات چیت کس طرح سے کر سکتے ہیں, یا بچے کس طرح سے اپنے آپ کو ان چیلنجز کے لیے, لائف کے ان امپورٹنٹ ڈیسیشنز کے لیے تیار کر سکتے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی اور تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیز ریفرنس بکس. بہت بہت شکریہ سلپا آپ کے یہاں آنے کا اور ہمارے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے کا اور اپنی انفارمیشن شیئر کرنے کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین, ہمیں امید ہے کہ اس سیشن سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دوبارہ کسی نئے اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.